بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن۔ آج کے درس میں بنی اسرائیل کے ایک مقتول شخص کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کو معلوم کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ یہاں قرآن مجید میں اس واقعے کا، اس قصے کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح جو ہے مقتول کے قاتل کا پتہ اور خبر ملتی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں پہلے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، بنی اسرائیل بولے کیا تم ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن نَّكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی پناہ کہ اگر میں تم سے مذاق کروں تو پھر تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ، پھر بولے بنی اسرائیل کہ اچھا دعا کرو ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وضاحت فرما دیں کہ وہ گائے کیسی ہوگی۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہے کہ نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے نہ بچی ہے، عوان بین ذلک، بلکہ اس کے درمیان ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی اس کو تلاش کرو۔ سمجھا؟ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، پھر کہتے ہیں کہ دعا کرے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کا۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ ایک گائے ہے کہ زرد خوب گہری رنگ والی ہے کہ دیکھنے والوں کو پسند آتی ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ، پھر کہنے لگے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دعا کر ہمارے لیے کہ وہ کس قسم کی ہونی چاہیے، یعنی اور زیادہ وضاحت مل جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان البقرۃ تشابہ علینا، یہ گائے تو اس نے ہمیں پریشان کر دیا، شبہ میں ڈال دیا ہے کہ کس قسم کی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا تو ہم ضرور راہ پالیں گے، رستہ پالیں گے، یعنی اس کو تلاش کر لیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے جو محنت کرنے والی نہیں ہے، محنت کرنے والی نہیں ہے، کبھی کسی کام میں جت کر زمین کو نہ گاہا اس نے، نہ پانی کو سیراب کیا اس نے، پانی کے ذریعے نہ زمین کو سیراب کیا، کھیتی کو سیراب کیا، یعنی کوئی کام نہیں کیا کبھی اس نے، ایسی گائے ہے۔ مسلمۃ لا شیء فیہا، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں اس کے اندر۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، بولے بنی اسرائیل اے موسیٰ اب تم نے ٹھیک بات کہی ہے، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہیں تھا کہ ایسا کر لیں گے، یعنی بہت ہی مشکل سے وہ گائے تلاش کی۔ جی یہ تو ترجمہ پورا ہو گیا اس رکوع کا، 8واں رکوع آپ کا پورا ہو گیا الحمدللہ سورہ بقرہ کا۔ اس میں تھوڑی وضاحت تشریح کرتا ہوں مختصر طریقے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقتول کا قصہ اور واقعہ کس طرح پیش آیا۔ تو دیکھیں جی، ایک شخص تھا تونگر، مالدار تھا بہت زیادہ، اس کی ایک لڑکی تھی، نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو خواہش مند تھا کہ اس کا چچا مر جائے، اس کی وراثت، اس کے مال کا بھی مالک ہو جائے،
اس کی بیٹی سے بھی نکاح کر لے، لیکن اس اللہ کے بندے کی عمر دراز تھی۔ بالآخر یہ تنگ ہو کر کے اس نے کیا کیا کہ قتل کا اقدام اٹھایا اور اپنے چچا کو اس نے قتل کر دیا، مال کی لالچ کی وجہ سے، وراثت کی لالچ کی وجہ سے، اور اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کی لالچ کی وجہ سے۔ اور وہ آ کر کے اس نے پھینک دیا بنی اسرائیل کے دوسرے ایک، سمجھا کہ جہاں لوگ بستے تھے اس محلے میں، اس بستی میں جو کچھ دور بیٹھے ہوئے تھے دوسرے بنی اسرائیل، ان کے قلعے کے سامنے، گیٹ کے سامنے وہاں آ کر کے نعش کو وہاں پھینک دیا۔ صبح کو وہاں آ کر کے رونے دھونے لگا، آوازیں کرنے لگا، شور مچانے لگا کہ میرے چچا کا قتل جو ہے وہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ بالآخر وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس معاملے کو حل فرما دیں، ہم نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، تو اور یہ شخص ہم پہ زور لگا رہا ہے کہ دیت بھی ہم اس کو دے دیں، اور ہم نے قتل کیا ہے، ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے اور دیت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایک گائے آپ جو ہیں کہیں سے خریدیں، پھر اس گائے کا گوشت کو ایک ٹکڑا لے کے مقتول کے اوپر ڈالیں، مقتول اٹھے گا اور وہ نام بتائے گا کہ قاتل کون ہے، سمجھا؟ تو یہ اس لیے واقعہ گائے والا پیش آیا تھا، اور مقتول کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے یہ واقعہ جو ہے بتایا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ قاتل معلوم ہوا تھا۔ تو چنانچہ اسی طرح ہوا، انہوں نے تلاش کی وہ گائے، پھر اس کا قصہ بعد میں بتاتا ہوں کہ کس طرح گائے ان کو ہاتھ آئی، لیکن جب آ گئی ہاتھ میں اس کو ذبح کیا گائے کو، بنی اسرائیل نے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے مقتول کے اوپر ڈالا، اس نے اٹھ کر کے، یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے اٹھ کر کے پھر بتایا کہ میرا قاتل یہ لڑکا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ یہ ایک بات تو پوری ہو گئی۔ دوسری بات پھر یہ ہے کہ یہ گائے کا مسئلہ کیسے ہوا، اس کا پس منظر مختصر واقعہ وہ یہ بنا تھا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک مرد صالح نیک شخص گائے کا چھوٹا بچہ لے کر کے کسی جنگلات میں چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے اس بچے کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا کہ یا اللہ جو میری اولاد ہوگی یہ ان کے لیے آپ کے حوالے اس کو کرتا ہوں، یہ بطور امانت آپ کی امانت ہے کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے کہ اس کے حوالے کر دینا گائے، اس کو چھوڑ کے میں یہاں سے جاتا ہوں۔ چنانچہ جنگلات میں گائے کی اس بچے کو چھوڑ کر کے یہ چلا آیا، واپس آ کر اس کی سمجھا کہ موت واقع بھی ہو گئی، اور یہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ بچہ بھی بڑا ہونے لگا، پھر ایک دن آیا کہ والدہ ماجدہ نے اس کو بتایا کہ تمہارے باپ نے ایک گائے کا بچہ جو ہے فلاں جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اللہ کے سپرد، اللہ کی امانت میں اس کو ڈال دیا تھا، بیٹا تم وہاں جا کر کے اس گائے، اب تو بڑی ہو گئی ہوگی، اس گائے کو تم لے کر آؤ تاکہ اس کو ہم بیچیں اور ہمارے ضروریات ہیں، تو مگر تم وہاں جا کے اس طرح کہنا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل کے رب، یہاں جو میرے باپ نے، میرے والد نے گائے چھوڑی تھی اسے میرے حوالے کر دو، آپ کی امانت میں میرے والد نے اس کو ڈال دیا تھا۔ چنانچہ بچہ وہاں گیا، اس نے یہ اعلان کیا، خود بخود خوبصورت حسین جمیل ایک گائے زرد رنگ والی
خوب گہرا زرد رنگ گولڈن، اس کی گائے آگے سامنے، اور اس نے کان پکڑا۔ گائے نے کہا کہ میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میری ماں کا حکم ہے کہ کان سے پکڑ کے اس کو لاؤ، میں سوار نہیں ہوں گا۔ گائے نے کہا کہ اگر تم سوار ہوتے میرے اوپر تو میں تمہارے ساتھ چلتی بھی نہیں، جو تمہیں مانگ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ چنانچہ گائے کو لے کر کے آئے۔ تو پھر جو ہے اسی طرح یہ ادھر سے جو بنی اسرائیل کا واقعہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ وہ پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہ گائے کس قسم کی ہو؟ آپ نے بتایا کہ بھائی اس کا رنگ کس طرح کا ہو۔ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، خوب زرد رنگ، گولڈن کلر۔ پھر وہ بعد میں پوچھنے لگے کہ اور زیادہ وضاحت کریں ہمارے لیے، تو آپ نے بتایا کہ وہ اس قسم کی ہو، بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ کبھی اس نے کام نہ کیا ہو، کھیتی باڑی کے پر اس کو چلایا نہ گیا ہو، پانی اس کے ذریعے زمینوں کو سیراب نہ کیا گیا ہو، تو اور زیادہ آپ نے وضاحت فرما دی۔ اور یہ کہ بالکل چھوٹی بھی نہ ہو، بالکل بوڑھی بھی نہ ہو، یہ جس طرح سوالات کرتے گئے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر کے موسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی بڑی سختی ان کے اوپر نہ ہوتی۔ کوئی بھی ایک گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا گوشت کا لے کے مقتول کے اوپر رکھتے تو ان کے قاتل کا معلوم ہو جاتا، لیکن وہ خود سوالات کی انبار انہوں نے شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سختی ہوتی گئی کہ فلاں ہو، اور بڑی مشکل سے انہوں نے وہ تلاش کی۔ اور جب بچے کے پاس آئے، اچھا جی اس سے پہلے کا ایک واقعہ بھی ہے کہ پھر جو ہے جب گائے کے خریدار کے لیے آ گئے، لینے کے لیے اس کو آ گئے، تو انہوں نے جو رقم کہی اس نے کہا بھائی اس رقم میں تو ہم نہیں دیں گے، کیونکہ جب میں نے کہا پہلے کا ایک واقعہ بھی ہے، جب بازار اس کو بیچنے کے لیے گائے کو بچہ گیا تھا تو اس دور کے اعتبار سے اس کی قیمت جو ہے وہ تین دینار تھی، لیکن ماں نے کہا تھا کہ بیٹا تم تین دینار مانگنا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بات ہے کہ آپ ان کو یہ کہنا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا۔ تو وہاں فرشتہ آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل میں۔ اس نے کہا میں آپ کو 6 دینار دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں 3 دینار میں دوں گا، لیکن اپنی والدہ سے پوچھوں گا۔ اچھا بھی پوچھ کے آ جا۔ یہ پوچھنے آئے کہ ایک بندہ ہے جو 6 دینار کہتا ہے، تو والدہ نے کہا کہ تم مجھ سے 6 دینار کی بات کرو کہ ٹھیک ہے 6 دینار میں ہم آپ کو دیں گے، مگر اپنی والدہ سے پوچھوں گا۔ اس نے آ کر کے یہی کہا کہ میں 6 دینار میں دوں گا، لیکن اپنی والدہ سے پوچھوں گا۔ فرشتے نے کہا والدہ کو چھوڑ بھائی، میں تمہیں اس سے اور بڑھا کے دیتا ہوں۔ کہا نہیں جی میں تو پوچھوں گا۔ جب پوچھنے کے لیے آئے تو والدہ نے کہا یہ فرشتہ ہے، اس سے پوچھو کہ ہمیں یہ گائے کب بیچنی ہے، ابھی بیچیں یا بعد میں بیچیں، اور کتنے میں بیچیں۔ تو آ کر کے اس نے پوچھا فرشتے سے۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی الحال آپ اس کو نہ بیچیں، ایک وقت آئے گا کہ منہ مانگی رقم آپ کو ملے گی، بلکہ اس کے کھال کے برابر آپ رقم لینا۔ تو پھر یہ وقت آ گیا کہ بنی اسرائیل کے مقتول کا مسئلہ آ گیا۔ جب بنی اسرائیل آئے، بڑی تلاش کر کے اس گائے پر آ کے پہنچے، تو انہوں نے کہا بھائی کتنے میں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کی کھال کے برابر اس کی قیمت لیں گے۔ تو اس کی کھال کے برابر سونے کی مقدار انہوں نے لی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ گائے خرید لی اور رقم ان کو ادا کر دی۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اس بچے کی اتنی خدمت اور ماں کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تونگر کر دیا، مالدار بنا دیا۔ اور ادھر جو ہے جنہوں نے لالچ کی اور ایک چچا کا قتل کر دیا اور اتنا بڑا گناہ کا ارتکاب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پردہ فاش بھی کیا،
اور مقتول کے قاتل کو ظاہر کر دیا کہ فلاں شخص قاتل ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی مذمت بھی قرآن پاک نے بیان کی اور قاتل کے بارے میں بھی بتا دیا کہ فلاں قاتل ہے۔ تو آج کے درس کے اندر یہ دو ہی چیزیں بیان کی گئی کہ ناحق جو قتل کرتا ہے اس کی سزا ہے، اور اسی طرح جو لالچ کرتا ہے تو ایک دن بدنام بھی ہوگا اور مال حاصل بھی نہیں ہوگا۔ جو اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالدار بھی بنا دے گا، دنیا بھی بن جائے گی اور دین بھی بن جائے گا اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔